بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون قل آمنا أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ بالإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. سورہ آل عمران کا 8واں رکوع ہے
اور اس تیسرے پارے کا آخری رکوع ہے۔ اس سے قبل اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو، جس میں یہودی شامل ہیں، عیسائی شامل ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ مشرکین مکہ کو ایمان کی دعوت دی، ان کے شبہات کو دور کیا، اور اس کے بعد ایک بہت اہم بات یہ ارشاد فرمائی کہ وہ 5 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ان لوگوں کو ایمان لانے کی توفیق حاصل نہیں ہو رہی۔ 5 ایسی بڑی بڑی وجہ ہیں جو ایمان کے قبولیت کے درمیان، ایمان کو قبول کرنے کے درمیان رکاوٹ بن جایا کرتی ہیں۔ ان 5 وجوہات کا ذکر کیا، اور ایمان والوں کے لیے بھی اس میں سبق بتا دیا کہ دیکھو، جس طریقے سے ایک کافر کے لیے یہ چیزیں ایمان لانے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، ایسے ہی ایک ایمان والا اگر ان میں سے کسی ایک کے پیچھے چلے گا تو اس کے ایمان کے سلب ہونے کے بھی سبب یہ چیزیں بن سکتی ہیں۔ ان 5 چیزوں میں پہلی صفت بتائی انسان کا امانت دار ہونا۔ اگر امانت دار ہوگا تو ایسا شخص ایمان کو قبول کر سکتا ہے۔ امانت داری کی صفت نہیں ہوگی تو ایمان قبول کرنے کی صفت بھی نہیں ہو سکتی۔ دوسری صفت بتائی وعدے کا پورا کرنا، جس سے جو وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والوں اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جھوٹی قسمیں کھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر انسان جھوٹی قسمیں کھاتا ہے تو یہ جھوٹی اللہ کے نام پہ قسم کا کھانا اس کو ایمان کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر ایک مومن آدمی جھوٹی قسمیں اللہ کے نام کی کھائے گا، اندیشہ یہ ہے، اللہ حفاظت فرمائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جھوٹی قسمیں کھانا اس کے ایمان کے سلب ہونے کا سبب بن جائے۔ اور چوتھی بات بتائی کہ اللہ کے حکموں میں تبدیلی کرنے کی کوشش۔ یہ اللہ کے حکموں میں تبدیلی کرنے کی کوشش کا طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ تو یہ بتایا جو اس زمانے میں ہوتا تھا کہ لوگ، یہ جو مشرکین تھے، یہودی تھے، یہ اللہ رب العزت کی کتاب کے احکامات کے اندر ان باتوں کو شامل کر دیا کرتے تھے جو اللہ رب العزت نے نہیں بات بیان فرمائی۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، ایسی باتیں کتاب میں شامل کر دیتے تھے جو اللہ کی جانب سے نہیں ہوتی تھی۔ بعض احکامات جو اپنی خواہشات نفسانی کی وجہ سے انسان چاہتا ہے کہ میں اس پہ عمل کروں، اس کو جھوٹا اللہ کی جانب منسوب کر دیا۔ اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی حکم آ گیا اور اس حکم کے اوپر انہوں نے اس کو توڑ مڑوڑ کر اس کی اپنی مرضی کا معنی اس سے نکال لیا۔ یاد رکھیے گا، دنیا کے اندر قرآن کریم کا ایک معنی وہ بھی ہو سکتا ہے جو میرے اور آپ کے ذہن میں آئے، اور قرآن کریم کی آیت کا وہ معنی بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو بتا دیا۔ قرآن کریم کی تفسیر وہی مقبول ہے، وہی قابل عمل ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے منقول ہے۔ جو تفسیر قرآن انسان اپنی رائے سے دے گا وہ کبھی بھی مقبول نہیں ہوگی۔ آج 1400 سال کے بعد بدقسمتی سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے دنیا میں جو کہتے ہیں جی یہ قرآن کریم کی یہ آیت ہے، میری اس بارے میں رائے یہ ہے، قرآن کریم کی یہ آیت ہے، میں اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں۔ یہ جو میں کہنے والے ہیں ان کی حیثیت میں کرنے والی بکری سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے منقول جو قرآن کریم کی تفسیر ہے وہی مقبول ہوگی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا قول مقبول نہیں ہوگا۔ تو چوتھا کام اللہ کے حکموں میں تبدیلی کی کوشش، اور پانچواں کام کہ انبیاء، صحابہ، اولیاء یا اللہ رب العزت کی جانب سے دنیا کے اندر آئی ہوئی مقدس ہستیوں کی عبادت کرنے لگ جانا۔ دنیا کے اندر عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہے، حتیٰ کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر کبھی ہمارے سامنے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئیں تو ہم نے کبھی ان کو بھی سجدہ نہیں کرنا۔ سجدے کے لائق، عبادت کے لائق فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو یہ 5 صفات ہیں
اگر یہ 5 صفات اللہ نہ کرے کسی شخص میں پائی جائیں تو اس کو ایمان کے اندر رکاوٹ کی حیثیت رکھتی ہیں، ایمان لانے میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ اور اگر مؤمن آدمی کے اندر یہ صفات ہوں تو اس کو ڈرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ صفات، یہ باتیں میرے اندر پائی جاتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ایمان کے سلب کرنے کا، مجھ سے میرے ایمان چھین لینے کا سبب بن جائے۔ یہ 5 باتیں اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمائی، اور اس کے بعد یہ بات فرمائی کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ہی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ اور یہ ایک ایسا حکم ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یہی حکم لے کے دنیا کے اندر آئے ہیں، اور یہ جو نبی دنیا کے اندر آئے ہیں یہ کوئی انوکھی بات نہیں کر رہے، یہ جو بات کر رہے ہیں یہ وہ بات ہے جو 1400 سال سے، کیا جب سے دنیا قائم ہوئی، ہزاروں سال سے جتنے انبیاء دنیا کے اندر آئے سارے انبیاء نے یہی بات کہی کہ اے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت تم نے نہیں کرنی، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہر نبی نے اسی کلمے کی دعوت دی ہے۔ اور یہ جو حقیقت یہ ہے کہ جتنے انبیاء دنیا کے اندر آئے ان تمام انبیاء سے اللہ رب العزت نے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں ان کو بتایا تھا کہ یہ نبی دنیا کے اندر آئیں گے، اور سب سے اس بات پر وعدہ لیا تھا کہ یہ نبی جب آئیں گے تو تم سب نے مل کر ان کی مدد کرنی ہے۔ تو جب تمام انبیاء نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا، تو تم اے ایمان و اے اہل کتاب، تم جن انبیاء کے نام لیوا ہو انہوں نے بھی نبی آخر الزمان کی پیروی کا وعدہ کیا ہے، تو تم کس کھیت کی گاجر مولی ہو بھائی؟ تم کیسے یہ بات کہہ سکتے ہو؟ جس نبی کا تم کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہو، جس نبی کے اپنے آپ کو معتقد کہتے ہو، جس نبی کے پیروکار کہتے ہو، اس نبی نے بھی اللہ رب العزت سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان پر ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یاد کرو اس وقت کو اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، جب اللہ رب العزت نے ایک پکا وعدہ لیا تمام انبیاء سے، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ جب میں نے تمہیں عطا کر دی ایک کتاب اور دانائی کی بات، ثم جاءکم رسول، پھر اس کے بعد تمہارے پاس آئیں گے ایک ایسے رسول، مصدق لما معکم، جو تصدیق کرنے والے ہوں گے اس کتاب کی جو تمہارے پاس موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کتابوں کی تصدیق فرمائی۔ دنیا کے اندر جتنی کتابیں آئیں، چاہے وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے والی کتاب ہو، چاہے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے والی کتاب ہو، تورات، زبور، انجیل، موسیٰ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفے، دیگر تمام انبیاء کے پاس نوح علیہ السلام کو ملنے والے صحیفے، تمام کی تمام کتابوں کی تصدیق فرمائی۔ ثم جاءکم رسول، پھر آئے تمہارے پاس ایک ایسے رسول، مصدق لما معکم، جو تصدیق کرنے والے ہیں اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن بہ، تو تم نے ضرور بالضرور ان پر ایمان لانا ہے، ولتنصرن، اور تم نے ضرور بالضرور ان کی مدد کرنی ہے۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرما کے تمام انبیاء سے پوچھا، اقررتم، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور جو بات میں نے تم سے کہی ہے کیا تم اس کو اچھی طرح سے لیتے ہو؟ قالوا، تمام انبیاء نے بات کہی، اقررنا، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، جو وعدہ ہم نے آپ سے کیا ہے ہم اس وعدے کو پورا کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَاشْهَدُوا، لہٰذا تم گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ لہٰذا کل قیامت کے دن تمام کے تمام انبیاء نبی آخر الزمان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیں گے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے اس کا وعدہ لیا تھا۔ اور چونکہ قرآن کریم نے یہ بات ان سے کہی ہے کہ تم جو کوئی بھی نبی دنیا کے اندر آئے اس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنی ہے، تو تمام انبیاء نے مدد اس طور پہ کی کہ جو نبی دنیا کے اندر آیا اس نے اپنی قوم کو یہ بات بتائی کہ اے میری قوم، ایک نبی دنیا کے اندر تشریف لانے والے ہیں،
جو آئیں گے ان کی یہ صفات ہوں گی، ان کے اوپر قرآن کریم نازل ہوگا، وہ آخری نبی ہوں گے، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو تمام انبیاء نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تصدیق کر کے اپنی زبان سے ان کی مدد فرمائی۔ پھر یہ تو تمام انبیاء نے مدد کی تھی اپنی زبان کے اعتبار سے، اور اللہ رب العزت نے انہی انبیاء میں سے ایک نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو چنا کہ انہوں نے صرف زبان سے نبی علیہ السلام کی مدد نہیں کی، بلکہ قرب قیامت میں آسمان دنیا سے نازل ہوں گے اور اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے بھی وہ دنیا کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مدد فرمائیں گے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کے وقت آسمان دنیا سے زمین دنیا پر نازل ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہدایت ہے، اور دجال ان کے مقابلے میں مسیح ضلالت ہے، گمراہی کا مسیح ہے۔ ایک ہدایت کی رہنمائی کرنے والا ہے، ایک ہدایت کا لیڈر ہے، اور ایک ضلالت اور گمراہی کا لیڈر ہے۔ مسلمان دنیا کے اندر جہاں کہیں ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ ہمارے مسیح ہیں۔ اور یہ جو یہودی دنیا کے اندر ہیں، چونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم نے سولی پر لٹکا دیا تھا، لہٰذا وہ دنیا کے اندر وہ بھی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس مسیح کا نام ہے دجال۔ یہ کفر اور اسلام کی آخری جنگ ہوگی جو دنیا کے اندر لڑی جائے گی۔ اللہ رب العزت اس جنگ کے لیے اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مہدی دمشق کی جامع مسجد کے اندر کھڑے ہو کر فجر کی نماز کے لیے صف درست کروا رہے ہوں گے۔ اقامت کہیں جا چکی ہوگی، اچانک سے شور اٹھے گا۔ جب شور اٹھے گا تو اس وقت پہ سب لوگ حیران ہوں گے یہ کیا ہوا، تو پتہ چلے گا کہ جو دمشق کی جامع مسجد ہے اس کا نام ہے، آج کل کے زمانے میں اس کا نام ہے مسجد سوق الحمیدیہ۔ آج بھی اس کا جو مینارہ ہے وہ سفید رنگ کا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اس اقامت کے کہے جانے کے بعد اور نماز کے شروع ہونے سے پہلے آسمان دنیا سے اس مینار پر نازل ہوں گے، اور اس مینار سے پھر نیچے اتریں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، سب کے سب خوش ہوں گے۔ امام مہدی، حضرت مہدی جو مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانے کا ارادہ کر چکے ہوں گے، جیسے ہی ان کو پتہ چلے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں، وہ فوراً پیچھے ہٹیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ نبی ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا آپ امامت کرائیے۔ وہ فرمائیں گے کہ نہیں، اس وقت میں بحیثیت امتی کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آیا ہوں، لہٰذا آپ چونکہ مصلی پہ کھڑے ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ ہی نماز پڑھائیں گے، ہاں اگلی نماز سے نمازیں میں پڑھاؤں گا۔ چنانچہ حضرت مہدی جو ہے وہ اس وقت فجر کی نماز پڑھائیں گے۔ فجر کی نماز سے فارغ ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر جہاد کا اعلان فرمائیں گے، اور اس کے بعد لوگوں کی صفیں درست کریں گے، جہاد کی تیاری کریں گے، اور اس کے بعد اپنی فوج کو لے کر وہاں سے نکلیں گے اور دجال کا پیچھا کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لد پر ختم فرمائیں گے۔ یہ مقام لد یہ اسرائیل کے اندر ایک جگہ ہے، اللہ کی شان کہ یہ اسرائیل کے اندر وہ جگہ ہے جہاں پر آج اس بات کی تیاری کی جا رہی ہے کہ یہاں پر ایک خلائی اسٹیشن بنایا جائے، اسپیس کا ایک اسٹیشن بنایا جائے کہ جہاں سے اگر کوئی شخص دنیا سے باہر خلا کے اندر، اسپیس کے اندر جانا چاہتا ہے، کسی اور پلانٹ کے اوپر جانا چاہتا ہے، تو اس کے جانے کے لیے اسپیس کا ایک اسٹیشن ہے، وہ وہاں پر بنایا جا رہا ہے، تعمیر ہو رہی ہے۔ ہم اپنی ذہن کے اعتبار سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ شاید دجال اسی طرف اسی لیے بھاگے گا کہ اس کو دنیا کے اندر کوئی اور جگہ اب اپنی پناہ کی نظر نہیں آئے گی، تو وہ اسی بات کا ارادہ کرے گا کہ میں اس دنیا سے باہر نکلوں اور کسی اور پلانٹ کے اوپر، کسی اور جگہ پہ جاؤں، کسی اور کائنات کی جگہ کے اوپر جاؤں اور وہاں پہ جا کے پناہ لوں، مگر اس کو پناہ نہیں ملے گی یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل فرمائیں گے، صلیب کو توڑیں گے اور پوری دنیا کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ فرمائیں گے۔ یہ بات یاد رہنی چاہیے
کہ یہ دجال کے آنے کے ساتھ جب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہر مومن کی فطری طور پہ خواہش آ جاتی ہے کہ کاش میں بھی وہ زمانہ دیکھوں جب دجال قتل ہو، مگر نبی علیہ السلام نے بات ارشاد فرمائی کہ یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے۔ دجال کا فتنہ یہ وہ فتنہ ہے جس سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے، اور میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں، اور اتنا ڈرایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جب دجال کے بارے میں فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ہمیں اتنا دجال کے بارے میں ڈرایا، ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ سامنے جو جھاڑیوں کا جھنڈ ہے، اس جھنڈ کے اندر سے ابھی دجال نکل کے ہمارے سامنے آ جائے گا، ہماری شکلیں، ہمارے چہرے کا رنگ جو ہے وہ فوق ہو گیا۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تسلی دی اور فرمایا کہ میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من مسیحۃ الدجال، اے اللہ میں دجال مسیح سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ لہٰذا ہمیں اس کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے وقت پہ اس نے تو آنا ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہم کمزور لوگ ہیں، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اے اللہ آپ ہمیں اس کے آنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت فرما، اور اے اللہ اگر آپ نے ہمارے مقدر میں وہ وقت لکھ ہی دیا ہے تو پھر ہمیں ثابت قدم فرما۔ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دجال آئے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات فرمائی کہ اگر میری زندگی کے اندر دجال آ گیا تو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس سے نمٹ لوں گا۔ اب یہ بات تو نبی علیہ السلام کی بعثت کے ساتھ مکمل، نبی علیہ السلام کی وفات کے ساتھ مکمل ہو گئی۔ پھر دوسری بات فرمائی کہ اگر تم میں سے کوئی دجال کے مقابلے میں آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتوں کی تلاوت کرے۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص بھی جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرے گا، اللہ رب العزت اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ علماء نے ان دونوں باتوں کو جوڑ کر ایک بات کہی کہ ایمان والے شخص کو، مومن کو چاہیے کہ وہ ہر جمعے کو پابندی کے ساتھ سورہ کہف کی تلاوت کرے، اور روزانہ کا اپنا معمول بنائے کہ دن کے کسی حصے کے اندر سورہ کہف کی کم از کم ابتدائی 10 آیتوں کی تلاوت کرے۔ تو یہ تو دوسرا کام ہو گیا۔ اور تیسرا کام نبی علیہ السلام نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کے وقت پر ایسے فتنے آئیں گے جو اندھا دھند ہوں گے، ان فتنوں سے عام انسان بچ نہیں سکے گا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بچے گا کون؟ فرمایا وَلَا يَنْجُو مِنْهَا إِلَّا مَنْ دَعَا كَدُعَاءِ الْغَرَقِ فِي الْبَحْرِ، اس شخص کے سوا کوئی آدمی ان فتنوں سے نہیں بچ سکتا، ان دجالی فتنوں سے اس کے علاوہ کوئی شخص نہیں بچ سکتا جو اللہ سے اس طریقے سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا ہو جیسا کہ سمندر میں ڈوبنے والا شخص آہ و بکا کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنے کا وقت ہے یہ وقت۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ وقت دعا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دن کی زندگی کے اندر ایک لمحہ، ایک وقت ایسا مقرر کریں جس میں اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگیں، اللہ کے سامنے آنسو بہائیں، اللہ سے پناہ مانگیں، اے اللہ ہمارے بھی ایمان کی حفاظت فرما، ہماری آنے والے نسلوں کی ایمان کی بھی حفاظت فرما۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاشْهَدُوا، اے نبیوں گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اب جب اتنی واضح بات اہل کتاب تمہیں بتا دی گئی، تم جن کے ماننے والے ہو، چاہے یہودی ہو تم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہو، چاہے عیسائی ہو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوں، چاہے مشرکین مکہ ہوں جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہیں، تمام انبیاء نے نبی علیہ السلام کی تصدیق کی ہے، تو تم اگر حقیقتاً ان کے ماننے والے ہو تو ایمان لے آؤ، اور اگر ان کے نام لیوا ہونے کے باوجود ایمان نہیں لاتے، فمن تولى بعد ذلك، جو کوئی شخص بھی اس کے بعد منہ موڑتا ہے، فاولئک هم الفاسقون، تو یہ تو نافرمان آدمی ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کے اندر اپنی راہ تلاش کرتے ہیں؟ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کے اندر دین کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ حال یہ ہے کہ آسمان و زمین میں جو کوئی چیز ہے وہ ساری کی ساری چیزیں، وہ تمام کی تمام مخلوقات اللہ رب العزت ہی کی فرما بردار ہیں،
طوعا و کرہا، چاہے پسند اپنی پسند کے ساتھ ہو چاہے زبردستی ہو۔ دنیا کے اندر اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں ساری کی ساری مخلوقات اللہ ہی کی تابع ہیں، تمام کی تمام مخلوقات کے احوال کو اللہ رب العزت ہی بناتے ہیں، تمام احوال کو اللہ ہی بدلتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تمام مخلوقات اللہ ہی کے سامنے جھکتی ہیں، چاہے ان کو وہ بات پسند ہو یا ناپسند ہو۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے ایمان والے آدمی کے لیے دنیا کے اندر انسان کے لیے مختلف حالات رکھ دیے۔ بعض حالات ہیں جن کو انسان پسند کرتا ہے، صحت کی حالت ہے انسان پسند کرتا ہے، بیماری کی حالت ہے انسان اس کو ناپسند کرتا ہے، تنگ دستی کی حالت ہے انسان ناپسند کرتا ہے، مالداری کی حالت ہے تو انسان اس کو پسند کرتا ہے۔ چاہے تمہاری پسندیدہ حالات ہوں یا ناپسندیدہ حالات ہوں، تمام کے تمام حالات اللہ ہی کے تابع ہیں، اللہ ہی کے حکم سے چلنے والے ہیں۔ دنیا میں ہر مخلوق اللہ ہی کے سامنے جھکتی ہے، تو اے انسانوں، تم کیوں اس پروردگار کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف جا رہے ہو؟ اس کے دین کو چھوڑ کے کسی اور کے دین کو کیسے چننے کی بات کر سکتے ہو؟ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور تم سب کے سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ دنیا کے اندر جو کوئی شخص بھی آیا ہے اللہ رب العزت ہی کی جانب لوٹنے کے لیے آیا ہے، لہٰذا اس آخرت کا عقیدہ ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے۔ ایک تو ہے دل سے اقرار کرنا کہ ہاں واقعی ہم نے اللہ ہی کی جانب لوٹنا ہے، یہ تو اپنی جگہ الحمدللہ ہر مومن نے کر لیا، لیکن اس کے بعد اس کا استحضار ہر وقت پہ دل کے اندر ہونا چاہیے۔ ہر وقت پہ انسان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں کب مجھے اللہ رب العزت کی جانب سے بلاوا آ جائے، اللہ رب العزت کی جانب سے کب مجھے پکار آ جائے، پکارنے والا آئے اور مجھے بلا کر لے جائے۔ اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں۔ جوان بندوں کے بھی جنازے اٹھتے دیکھے، چھوٹے بچوں کے جنازے بھی اٹھتے دیکھے، بوڑھوں کے جنازے بھی اٹھتے دیکھے، اس کے درمیان کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں۔ ہر بندے کو ہر وقت پہ اپنی موت کی تیاری کرتی رہنی چاہیے۔ ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے، اے دوست، دنیا میں کے لیے اتنی محنت کرنا جتنا تجھے دنیا کے اندر رہنا ہے۔ اے دوست، دنیا کے لیے اتنی محنت کرنا جتنا تم نے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرنا جتنا تم نے آخرت کے اندر رہنا ہے۔ اب دنیا کی زندگی تو 60 70 سال 100 سال کی زندگی، اس کے لیے صبح سے شام تک کولو کے بیل کی طرح چکر لگا رہے ہیں، کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ، کبھی یہاں بھاگ رہے ہیں کبھی وہاں بھاگ رہے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے دنیا کو کمانے کے لیے لگے ہیں۔ اور جو اس کے بعد کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے آخرت کی، اس کی تیاری کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ کیوں فکر نہیں ہے؟ اس لیے کہ انسان کے دل میں موت کا استحضار نہیں ہے۔ جب کہی جائے یہ بات کہ بھی موت کی تیاری کرو تو آدمی کہتا ہے جی بڑی زندگی پڑی ہے۔ ہمارے حضرت ایک واقعہ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، 85 سال ان کی عمر، 85 ایئرز، 85 سال ان کی عمر ہے۔ اب 85 سال کی عمر کے اس بوڑھے آدمی کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ زندگی میں اس نے کبھی نماز پڑھی نہیں ہے۔ فرماتے ہم نے ان کو دعوت دی کہ بھائی آپ نماز پڑھا کریں، آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمانے لگے پیر صاحب میرے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، جس دن یہ درد ختم ہو گیا اس دن نمازیں پڑھنا شروع کر دوں گا۔ اب آپ سوچیں ایک 85 سال کی عمر کا آدمی، اگر اس کے دل کی امیدیں یہ ہیں کہ ایک وقت آنا ہے کہ میرے گھٹنے ٹھیک ہونے ہیں اور اس کے بعد میں نے زندگی گزارنی ہے، پھر میں نے نماز پڑھنا شروع کرنی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کا استحضار دل کے اندر موجود نہیں ہے۔ حالانکہ موت کا استحضار تو ایمان والے کے دل میں ہر وقت ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ تمہیں موت کتنی یاد رہتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کی امید نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں ہم نماز مکمل کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، موت کا اتنا استحضار ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا حال یہ ہے اس کے مقابلے میں کہ میں جب نماز کے اندر ایک جانب دائیں جانب سلام پھیرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو مجھے اس بات کا استحضار ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہ میں دوسری جانب پہ سلام پھیر سکوں گا نہیں پھیر سکوں گا۔ یہ موت کا استحضار ہے جو دل کے اندر ہونا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ کی جانب لوٹنا برحق ہے، لہٰذا فرماتے تھے اے دوست موت برحق ہے، کفن کے ملنے میں شک ہے۔ اے دوست موت برحق ہے،
کفن کے ملنے میں شک ہے۔ موت تو پکی بات ہے انسان کو آنی ہے، ہاں یہ نہیں پتا کہ پتہ نہیں کفن بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ سمندر میں اگر انسان ڈوب کے مر جائے، ایسی اللہ نہ کرے ہلاکت ہو جائے کہ انسان کا جسم کا باڈی جو ہے، اس کی جو جسم ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، تو اس کو تو کفن بھی نہیں دیا جا سکتا۔ تو اے دوست، موت برحق ہے، ہاں کفن کے ملنے میں شک ہے۔ اور پھر فرمایا کرتے تھے اے دوست تجھے کیا معلوم بازار میں وہ کپڑا آ چکا ہو جس سے تیرا کفن بننا ہے۔ اے دوست تجھے کیا معلوم بازار میں وہ کپڑا آ چکا ہو جس سے تیرا کفن بننا ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے اے دوست قبرستان ان نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جنہوں نے کل توبہ کرنی تھی۔ اے دوست قبرستان ان نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جنہوں نے کل توبہ کرنی تھی۔ انسان سوچتا ہے میں کل توبہ کر لوں گا، پرسوں توبہ کر لوں گا، یہ گناہ کر لوں اس کے بعد توبہ کروں گا، ہمیں نہیں معلوم اس کے بعد ہماری زندگی بھی رہنی ہے کہ نہیں رہنی۔ لہٰذا انسان کے دل میں ہر وقت پہ اللہ رب العزت کی جانب کا استحضار ہونا چاہیے، ہر دم اس کو آخرت کی تیاری کرتے رہنی چاہیے، ہر لمحہ اس کا آخرت کی تیاری کی طرف چلنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں، دل کی سختی کا کیا علاج ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تذکرۃ الموت، موت کا تذکرہ کرتے رہا کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ موت کا تذکرہ کرو، اللہ رب العزت دلوں کو نرم فرما دیں گے۔ اور آج معاملہ یہ ہے کہ انسان موت کے تذکرے سے اب گھبراتا ہے۔ جہاں کہیں دو چار آدمی بیٹھے ہوں اور موت کا تذکرہ شروع ہو جائے، دوسرا آدمی کہتا ہے بھئی یہ کون سا موضوع آپ نے لے کر چھیڑ دیا، یہ کیا گفتگو شروع کر دی ہے، کوئی اچھی بات کرو۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ موت کے تذکرے سے آج ہمیں وحشت ہے۔ موت کا تذکرہ کثرت سے کرنے سے ایمان والے کے دل کی سختی ختم ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کی جانب اس کا دل لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، تمہیں اللہ ہی کی جانب لوٹنا ہے۔ لہٰذا جب اللہ کی جانب لوٹنا ہے، قل آپ فرما دیجئے آمنا باللہ، ہم اللہ پہ ایمان لائے، وما انزل علینا، اور اس کتاب پہ ایمان لائے جو ہم پر نازل کی گئی، اور صرف اس کتاب پہ ایمان نہیں لائے، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ہم ایمان لائے ان تمام کتابوں پر جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی آل اولاد کو دی گئی، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، والنبیون، اور دیگر انبیاء کو اللہ نے کتابیں عطا فرمائی، من ربہم، ان کے پروردگار کی جانب سے جو کتابیں عطا کی گئیں، ہم تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کتابوں میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے کہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اس کتاب پہ ایمان نہیں لاتے۔ یہودیوں کا حال تو یہی ہے، عیسائیوں کا حال تو یہی ہے کہ یہ اپنی کتاب پر جو ان کے بقول ان کے نبی لے کے آئے اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، باقی تمام کتابوں سے کہ انکاری ہیں۔ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، بعض پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ یہود و نصارہ جو دنیا کے اندر ہیں یہ کنزرویٹو سوچ کے مالک ہیں، یہ تنگ نظری کے شکار ہیں، اور ان کے مقابلے میں ایک مومن آدمی، مسلمان آدمی، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا آدمی، یہ ایک براڈ مائنڈڈ ہے، یہ روشن خیال قسم کا آدمی ہے، یہ صرف اپنی کتاب پر ایمان نہیں رکھتا بلکہ تمام کتابیں جو اللہ رب العزت نے نازل کی ہر ایک کتاب پر ایمان رکھتا ہے۔ اور آج بدقسمتی کے ساتھ روشن خیالی کا جو تمغہ ہے وہ یہود و نصارہ کے گلے کے اندر ہے، اور ایمان والے مسلمانوں کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ جی یہ مومن آدمی، مسلمان آدمی بڑا تنگ نظر ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے کہ ایمان والا مومن آدمی، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والا آدمی تمام پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ونحن له مسلمون، اور ہم اسی ہی کے فرما بردار ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ ہم یہ بات کہتے ہیں دنیا میں جتنے انبیاء آئے، جتنی کتابیں لے کے آئے، تمام کے تمام انبیاء سچے تھے، تمام کی تمام کتابیں سچی تھیں،
لیکن جب دنیا کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اب پچھلی تمام کی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے بغیر دنیا کے اندر تمہارا چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ اور سادہ سی مثال ہے، دیگر تمام انبیاء کی مثال ستاروں کی مانند ہے۔ آپ کی مرضی اس ستارے سے روشنی حاصل کر لیں، اس ستارے سے روشنی حاصل کر لیں، اس ستارے سے روشنی حاصل کر لیں۔ ستارے کا کام ہے روشنی دکھانا، رہنمائی کرنا۔ مگر دنیا کے اندر جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ستارے سارے کے سارے غائب ہو جاتے ہیں، پھر ستاروں کی روشنی کام نہیں آتی۔ یہی مثال ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر تمام انبیاء کی۔ دیگر تمام انبیاء ستاروں کی مانند ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سورج کی مانند ہے۔ سورج کی شعاعیں جب پھوٹتی ہیں اور سورج کی کرنیں دنیا کے اندر پڑنے لگتی ہیں تو اب دنیا کے اندر جتنے ستارے ہوتے ہیں وہ سب کے سب غائب ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اب تمام لوگوں کے لیے یہ بات لازمی ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی رسالت کے اوپر ایمان رکھیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی شخص بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے اس دین کو قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت کے اندر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، اللہ رب العزت کیسے ہدایت دے سکتا ہے اس قوم کو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا۔ پہلے تو ایمان لے آئے کسی نبی پر، اب جب اس نبی کی تعلیمات ہیں کہ نبی یہ آخر الزمان پہ ایمان لاؤ تو اب تم کفر اختیار کرتے ہو۔ تو جو کوئی قوم ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرے اللہ رب العزت اس کو ہدایت کیسے دے سکتا ہے؟ وَشَهِدُوا، حالانکہ یہ خود گواہ ہیں اس بات پر، ان الرسول حق، کہ یہ رسول نبی یہ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم برحق رسول ہیں، سچے رسول ہیں، یہ جانتے ہیں۔ قرآن کریم نے خود یہ کہا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے انسان اپنی سگی اولاد کو پہچانتا ہے یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں۔ تو یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، سچے رسول ہیں۔ وجاءہم البینات، حالانکہ ان کے پاس تو واضح نشانیاں آ چکی ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ رب العزت ظالم قوم کو ہدایت عطا نہیں کرتا۔ اولئک جزاؤہم، اب جب یہ ایمان نہیں لائے تو ان کو بدلہ دیا جائے گا یہ کہ ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان کے اوپر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام کے تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، یہ اس لعنت کے اندر پھٹکارے ہوئے ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب میں کمی ہرگز نہیں کی جائے گی۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کی طرف دیکھا جائے گا۔ دنیا کے اندر جب انسان کسی تکلیف کے اندر ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کوئی مجھے دیکھے، کم از کم دیکھ کر دو جملے ہی بول دے تو اس کے دو جملوں سے مجھے کچھ تسلی ہو جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل قیامت کے دن دو جملے بولنا تو دور کی بات ہے، ان کی طرف کوئی دیکھے گا بھی نہیں، سوائے ان لوگوں کے الا الذین تابوا من بعد ذلک، سوائے ان لوگوں کے جو اس ہدایت کے آ جانے کے بعد اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگیں، اپنے پچھلے گناہوں پر معافی مانگیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں، وَأَصْلَحُوا، اور اس کے بعد اپنی اصلاح کریں، اپنے اعمال کو سنواریں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ رب العزت بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے، وہ ان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں بے شک جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر اپنی سرکشی کے اندر، اپنی نافرمانی میں حد سے تجاوز کر دیا، آگے ہی آگے بڑھتے گئے، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، واولئک هم الضالون، یہی لوگ گمراہ ہیں۔ توبہ قبول نہیں کی جائے گی سے مراد کہ جب انسان سرکشی میں آگے نکلتا ہے تو ایک وقت وہ بھی اس کے اوپر آ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، توبہ کی توفیق اللہ رب العزت اس سے چھین لیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص بھی سرکشی میں آگے بڑھ جاتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اب اس کے لیے توبہ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، یہی لوگ حقیقی معنوں میں گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا، بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا
اور کفر اختیار کرنے کے بعد اسی کفر کی حالت کے اندر وماتوا وهم کفار، حالت کفر میں ان کو موت آ گئی، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، اگر یہ کل قیامت کے دن پوری کی پوری زمین جتنا حصہ سونے کا بھر کے، پوری کی پوری زمین سونے سے بھر کر دے دیں اللہ کی جانب، اے اللہ اس کو لے لیجئے، وَلَوْ افْتَدَا بِهِ، اور اس کے بدلے اس کو فدیہ سمجھ کے ہماری جان چھوڑ دیجئے، تو اللہ رب العزت کی ہاں کل قیامت کے دن زمین بھر کر جو سونا ہے یہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی بھی دنیا کے اندر مددگار نہیں ہوگا۔ لہٰذا ایمان والے کو بھی یہ بات چاہیے کہ وہ ان آیتوں کے اوپر غور کرے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات بتا دی کہ دیکھو صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان لانا بہت بڑی نعمت ہے جو تمہیں عطا کی گئی، مگر اس ایمان کے لانے کے بعد اس کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کا وہ تقاضے تم سے فریاد کرتے ہیں، تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ تم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ رب العزت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں گزارو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزارنے کا جو سلیقہ اور طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق زندگی گزارو۔ یاد رکھیے گا دین اسلام فقط عبادات کا نام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کفار مکہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے طریقہ عبادت میں کسی قسم کا اختلاف نہیں تھا۔ آج دنیا کے اندر بھی آپ دیکھ لیں مختلف یورپین ممالک ہیں جو کفار اسٹیٹس ہیں بڑی بڑی، وہاں پر مسلمان اپنی مرضی کی اپنے طرز پر عبادات کرتے ہیں، کسی کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوتا، مسجدیں بنی ہیں، اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، جمعہ ہوتا ہے، تمام کے تمام اعمال ہوتے ہیں، کوئی نہیں روکتا۔ کفر کو اصل جو اندیشہ ہے، کفر کو جو اپنے مخالف جو چیز لگتی ہے وہ مسلمانوں کی عبادت نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً مسلمانوں کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نظام تھا اسلامی فلاحی ریاست کا، اسلامی مملکت کا، یہ وہ چیز ہے جو ان کی آنکھوں میں چھپتا ہے۔ لہٰذا جہاں کہیں بات ہو اسلامی نظام کو نافذ کرنے کی، اسلامی سیاست کی جہاں بات کر دی جائے، جہاں کہیں اسلامی مالیاتی نظام کی بات کر دی جائے، کفر کی آنکھیں فوراً اٹھ جاتی ہیں۔ کفر وہاں پر فوراً جو ہے وہ اپنی ساری کی ساری طاقتوں کے ساتھ زور لگاتا ہے کہ کسی طریقے سے ان کے مالیاتی اعتبار سے ان کو شکست دے دی جائے، ان کو اتنے قرضے دے دیے جائیں کہ ہماری ہی باتیں کرنے لگ جائیں، ہمارے سوا کسی اور کی طرف ان کی نگاہ نہ اٹھے۔ سیاست کی بات آ جائے تو ان کو اتنا بدنام کر دیا جائے سیاست کے اندر کہ یہ ہمارے سوا کسی اور سیاسی نظام کی طرف دیکھنے کی ان کو توفیق نہ ہو۔ حقیقت یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین فقط عبادات کا نام نہیں ہے، یہ عبادات سے بہت زیادہ آگے کی چیز ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دین ہم نے بھی بدقسمتی سے سمجھا یہی ہے کہ یہ دین نام ہے، مسجد کے اندر آ گئے، نماز پڑھ لی، تلاوت کر لی، روزہ رکھ لیا، دین مکمل ہو گیا۔ نہیں، دین حقیقتاً ضابطۂ حیات ہے، دین انسان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے، زندگی کے ایک ایک لمحے کی روشنائی کراتا ہے، روشناس کراتا ہے انسان کو کہ تم نے سونا کیسے ہے، تم نے جاگنا کیسے ہے، تم نے ایک دوسرے سے بات چیت کیسے کرنی ہے، ایک دوسرے سے لین دین کیسے کرنا ہے، دنیا کے اندر اگر کسی ملک پر حکومت کرنی ہے تو کیسی کرنی ہے، حکومت کے تختے کے اوپر بیٹھ کر اقتدار کی کرسی سے لے کر بیت الخلاء کے اندر بیٹھنے تک کا ایک ایک نظام بتانے والا، ایک ایک چیز کا طریقہ بتانے والا دین اسلام ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دین کو سمجھیں، اب تک جو کوتاہی ہوئی اس پہ اللہ سے معافی مانگیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ رب العزت بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے، وہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کرنے والا دنیا کے اندر بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها انک علی کل شیء قدیر۔ ہمارے بزرگ میرے شیخ حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم شدید علیل ہیں،
خاص طور پہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ حضرت والا کو اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، حضرت کے سائے کو ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔